السلام علیکم، ویلکم ٹو فزیولوجکس یوٹیوب چینل۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہمارا آج پی پی ایس سی کا ایگزام ہوا ہے فزیوتھراپسٹ کی سیٹ کے لیے 6 جون 2022 کو، اس کے اندر جو میجرلی جو ایم سی کیوز آئے تھے ان کو ریکارڈ کرنا ہے کہ جو وہ ایم سی کیوز آئے تھے وہ کس طرح کے تھے، کون کون سے ٹاپکس کور کیے گئے تھے، تاکہ ایک تو ہماری اپنی بھی کریکشن ہو جائے کہ ہم نے کہاں کچھ غلطی کی ہے، اور اگر ان فیوچر ہمارا پی پی ایس سی کا کوئی بھی ایگزام آتا ہے تو ہمیں پتہ ہو، یا جو آنے والے جو فریشرز ہیں، فریش گریجویٹس ہیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ اس طرح کے ایم سی کیوز پی پی ایس سی میں دیے جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا آج کا ایگزام ہوا اس کے اندر سے میں نے 85+ ایم سی کیوز مجھے ریکال تھے، وہ میں نے ان کی اسٹیٹمنٹس کو یہاں پہ سمرائز کیا، اور جو مجھے لگتا ہے کہ آنسرز ان کے صحیح تھے وہ میں نے مارک کیے ہیں۔ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں تو آپ اس کو اپنی بک سے، گوگل سے یا کسی اور سورس سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جو مین پرپز ہے کہ جو ایم سی کیو کی اسٹیٹمنٹس ہیں اور ایم سی کیوز کی جو میجر آپشنز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ جو ہمارے پاس پیپر پیٹرن تھا اس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 100 ایم سی کیوز تھے، جس کے اندر سے جو 80 ایم سی کیوز تھے وہ ہمارے کورس میں سے تھے ڈی پی ٹی کے، اور جو 20 ایم سی کیوز تھے وہ جنرل نالج تھے۔ میجورٹی کو تو پتہ تھا کہ ہمارے پاس نیگیٹو مارکنگ ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے، کچھ فزیو تھراپسٹ ایسے بھی تھے جن کو نہیں پتہ تھا کہ اگر آپ ایک کویسچن غلط کر کے آئے ہیں تو اس کے -0.25 ہیں، تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ اگر آپ نے 4 کویسچن غلط کیے ہیں تو آپ کے 4 مارکس کٹنے کی بجائے آپ کے 5 مارکس کٹ ہونے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس کیا تھیں اور ان کے آنسرس کیا تھے۔ ایک ہمارے پاس ایم سی کیو تھا کہ جو لیکمن ٹیسٹ ہے اس کے اندر ہمارے نی جوائنٹ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو لیکمن ٹیسٹ ہے یا انٹیریور را ٹیسٹ ہے وہ ہمارے پاس انٹیریور کروشیٹ لیگمنٹ کی انٹیگریٹی کو چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے پاس لیکمن ٹیسٹ ہے جو ہماری بکس کہتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس لیکمن ٹیسٹ کے اندر ہم جو نی کی پوزیشن رکھتے ہیں وہ 20 to 30 ڈگری ہونی چاہیے۔ کچھ بکس میں چینج بھی ہو سکتی ہے ویلیو، لیکن نارملی جو ویلیو ہے وہ ہماری 20 to 30 ڈگری ہے۔ ایک ہمارے پاس ایم سی کیو تھا کہ اے سی ایل رپچر کا ایک سینیریو دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ پریزنٹ کیا ہے جس کی ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اے سی ایل انجری ہے۔ تو اے سی ایل انجری کے لیے چیک کرنے کے لیے جو سب سے کامن ٹیسٹ یوز ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ تو دیٹ از یور انٹیریور ڈرا ٹیسٹ۔ تو اس کا آنسر ہمارے پاس یہ تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہمارے پاس ایم سی کیو تھا جس کے اندر اسی طرح اے سی ایل رپچر کا ایک سینیریو دیا گیا تھا، اور بات یہ کی گئی تھی کہ کون سا ٹیسٹ ان میں سے ایسا ہے جو کہ اے سی ایل رپچر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمارے پاس انٹیریور ڈرا ٹیسٹ بھی اے سی ایل کے لیے ہے، لیکمن ٹیسٹ بھی ہے، پیوٹ شفٹ ٹیسٹ بھی ہے، لیکن ایک اور ایس سے ملتا جلتا انہوں نے نام ڈالا تھا ٹیسٹ کا جو مجھے اس وقت ریکال نہیں ہے، جو کہ اس کا آنسر تھا، کیونکہ وہ ٹیسٹ ہمارے پاس اے سی ایل رپچر کے لیے یوز نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک ایم سی کیو تھا کہ ہم نے سپراسپائنیٹس، ہمارے پاس پیشنٹ ہے اس کا ہم نے سپراسپائنیٹس پلپیٹ کرنا ہے، تو سپراسپائنیٹس مسل کو پلپیٹ کرنے کے لیے جو ہم پوزیشن بنائیں گے وہ کیا ہوگی؟ تو اس کے اندر ہم جہاں تک میں ریکال کرتا ہوں یہ 4 آپشنس تھیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس جو آپشن تھی، صحیح آپشن وہ یہ تھی کہ ہم پیشنٹ کو انسٹرکشن دیں گے کہ وہ اپنی بیک پہ ہاتھ رکھے پیچھے سے، تو جو پوزیشن بنے گی وہ ایڈکشن، ایکسٹینشن اور انٹرنل روٹیشن کی بنے گی، اور اس پوزیشن کے اندر ہم سپراسپائنیٹس کو پلپیٹ کر سکتے ہیں۔ شولڈر سے ریلیٹڈ ایک اور ایم سی کیو تھا کہ ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ کیا ہے جس کو شولڈر کی فلیکشن کے اندر رینج ہے، رینج کے اندر شولڈر فلیکشن کی رینج میں پین ہے، نارملی 80 to 110 ڈگری یا مے بی کچھ اور ویلیو تھی۔ تو ہمارے پاس کون سا ایسا اسپیشل ٹیسٹ ہے جو کہ ہم یوز کریں گے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ تو ہمارے پاس جو اس کا آنسر تھا دیٹ واز نیئر ٹیسٹ۔ نیکسٹ چیز کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھا جس کا ہم نے ایک اسپیشل ٹیسٹ کا وہاں پہ انہوں نے پروسیجر دیا گیا تھا، اس کی ورڈنگ پرووائڈ کی گئی تھی کہ پیشنٹ کو ہم نے بٹھایا ہے، بٹھا کے ہم نے اس کے شولڈر کو ایڈکٹ رکھا ہے، ایلبو کو 90 ڈگری فلیکس کر دیا، اور پھر ہم نے اس کو انسٹرکشن دیا کہ وہ اپنے آرم کو سپینیٹ کرے، اور ساتھ ہی ہم ان کو ریزسٹنس دے رہے تھے۔ تو یہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ تو دیٹ از یرگسن ٹیسٹ، جو کہ ہم بائسیپ ٹینڈن پیتھولوجی کو دیکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کویسچن تھا ہمارے پاس کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کے لیفٹ اینکل کے اندر انجری ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو کین ایڈوائز کی ہے کہ وہ کین پکڑ کے واک کریں گے۔
تو اس کے اندر ہمارے پاس سب سے کریکٹ وے کیا ہے کہ کین جو ہم اس کو دیں گے اس نے کس سائڈ پہ پکڑنی ہے. اگر اس کی لیفٹ سائڈ پہ انجری ہوئی ہے تو کیا وہ لیفٹ پہ پکڑنی ہے، رائٹ پہ ہے، یا کسی بھی سائڈ پہ پکڑی جا سکتی ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا کہ اس کو رائٹ سائڈ پہ دیں گے، کیونکہ ہمیشہ پروٹوکول یہی ہوتا ہے کہ جس سائڈ کی انجری ہوتی ہے اس سائڈ کے اوپر ہم نہیں کین دیتے، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہم دیتے ہیں، تاکہ جو ویٹ ہے وہ اپوزٹ سائڈ پہ شفٹ ہو، نہ کہ سیم سائڈ پہ شفٹ ہو. اس کے بعد ایک ایم سی کیو تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس کو گرینڈ میل سیجر ہوا ہے، باقی اس کے سمٹمز لکھی گئی تھی، تو آپ کا جو سب سے پہلا آپ چیز کریں گے پیشنٹ کے ساتھ تو وہ کیا کریں گے؟ تو جو ہماری بکس ہیں خاص طور پہ پیٹس کی یا نیورو کی، اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کو سیجر کا اٹیک آتا ہے تو آپ نے ایک تو چیز ہے کہ اس کے ماؤتھ کو اوپن کر دینا ہے، وہ جس پوزیشن کے اندر ہے اس کے آس پاس سے جو ڈینجرس چیزیں ہیں جس سے اسے چوٹ لگ سکتی ہے وہ ہٹا دینی ہے، اور اگر اس نے کوئی ٹائٹ کلودنگ پہنی ہوئی ہے تو اس کو وہ تھوڑا سا لوز کر دینی ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے سوٹیبل آپشن تھی میرے حساب سے دیٹ واز کہ اس کو ہم لائنگ پوزیشن میں لٹائیں گے اور ہم اس کی ٹائٹ کلوز کو لوز کریں گے اور اس کے ماؤتھ کو اوپن کر دیں گے. سیٹنگ کے اندر اگر اس کو سیجر پڑ رہا ہے تو ہم اسے سیٹنگ میں نہیں بٹھا سکتے، اور کلوز ماؤتھ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر جو ریکمینڈیڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے منہ کو اوپن رکھا جائے. نیکسٹ واز کہ وچ یہ ویسے تو صرف اسمال لائنس دی گئی ہیں یہاں پہ، لیکن اوور آل سینیریوز تھے جن لوگوں نے اٹیمپٹ کیا ہے ان کو یہ چیز ریکال ہو جائے گی. جن لوگوں نے بی پی ایس سی نہیں دیا ان کو بتانے کے لیے کہ جو ٹوٹل ایک سنیریو بیسڈ چیزیں تھیں کہ ایک بات لکھی ہے کہ ہم پیشنٹ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم نے سلیپنگ کی انسٹرکشن دینی ہے، تو کون سی ایسی پوزیشن ہے جس کے اندر بریدنگ انٹرفیئر ہوتی ہے. تو جو ہماری بکس بتاتی ہیں کہ سپائن لائنگ ایک ایسی پوزیشن ہے جس کے اندر ہمارے پاس بریدنگ ہے اس کے اندر انٹرفیرنس آتی ہے، اور اگر پیشنٹ کو کوئی بھی ایشوز ہیں کارڈیو واسکولر یا کسی اور طرح کے تو جو سپائن لائنگ ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتی، کیونکہ اس پوزیشن کے اندر ہمارے پاس بریدنگ ڈیفیکلٹی آتی ہے. تو ہم کسی اور ایکسرسائز کے اندر ہم کسی اور پوزیشن کے اندر ایکسرسائز کو پریفر کرتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک ایم سی کیو تھا کہ کون سی ایسی پوزیشن ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں بریدنگ میں اسسٹ کرنے کے لیے. سو دیٹ از یور ہاف لائن، کہ پیشنٹ کو ہم ہاف لائن میں بٹھائیں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو جس طرح سپائن لائن میں لٹانے سے اس کی بریدنگ انٹرفیئر ہو رہی تھی، اس کے اندر ہمارے پاس جو اس کی بریدنگ ہے وہ اسسٹ ہوتی ہے. ایک سوال تھا کہ ہمارے پاس سنیریو تھا کہ ہمارے پاس پیشنٹ ہے، ہم نے اس کے انسپائریٹری جو مسلز ہیں اس کی اسٹرینتھنگ کر لی ہے تاکہ وہ فورسفل انسپریشن کر سکے. تو ایسی کون سی ایکسرسائز ہے جو کہ اس کے انسپریٹری مسلز کو اسٹرینتھن نہیں کرے گی؟ تو جو ابڈومینل کرنچز ہے اس کا بھی کسی حد تک تعلق ہے، شولڈر شرکس کا بھی ہے. یہاں پہ ہمارے ایس ایس سی انسپریٹری مسلز ہیں، سروائکل سیکشن ایکسرسائز میں مسلز یوز ہو رہے ہیں جو کہ انسپریشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو کلینو ہیومرل رجسٹڈ ایکسٹینشن ہے کہ شولڈر کو ہم رجسٹڈ موو کرائیں گے کہ شولڈر کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور ہم اسے رجسٹ کر رہے ہوں، یہ میرے اکارڈنگ کہ یہ ایک تھی کہ اس سے ہمارے انسپریٹری مسلز کی اسٹرینتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرے اکارڈنگ اس کا جو رائٹ آنسر تھا دیٹ از بی. نیکسٹ اس کے سنیریو تھا کہ پیشنٹ آپ کے پاس او پی ڈی میں پریزنٹ کیا ہے اور اس کے اندر جو اس کی ہسٹری ہے وہ شافٹ آف ہیومرس کا فریکچر ہے اور ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نرو ہمارے پاس انجر ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی نرو انجر ہوئی ہوگی؟ تو اس کے اندر جو ہمارے پاس ریڈیل نرو ہے وہ اس وجہ سے اس کا آنسر ہے کیونکہ ہماری جو شافٹ آف ہیومرس ہے اس کے اوپر ایک گروو ہے دیٹ از نون ایز ریڈیل گروو، وہاں سے ہماری ریڈیل نرو ہماری پاس ہوتی ہوئی جو اس کا کورس ہے وہ اس ریڈیل گروو سے ہے. تو ریڈیل نرو ہماری ڈیمیج ہوئی ہوگی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہیومرس کی نیک کا فریکچر ہوا ہے تو ہم سرجیکل نیک کا فریکچر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسیلری نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہیومرس کی میڈیل ایپیکنڈائل کا فریکچر ہوا ہے تو ہم النر نرو کی بات کر سکتے تھے، لیکن اگر شافٹ کے فریکچر کی بات ہوئی ہے تو آنسر از ریڈیل نرو. نیکسٹ واز کہ ایک فیمیل پیشنٹ تھی جس کی ہسٹری تھی فال کی اور اس کی وجہ سے ویلگس اسٹریس پڑا تھا اس کی ایلبو پہ، اور اس پوزیشن میں کہ ایلبو ان کا سپینیشن میں تھا اور ایلبو سپینیشن میں اور ویلگس اسٹریس پڑ رہا ہے کہ مطلب کہ فور آرم ہے وہ باہر کی طرف جا رہا ہے، ایلبو اندر کی طرف آ رہی ہے. تو اس کے اندر جو میڈیل سائڈ ہے ہماری ایلبو کی یہاں پہ سب سے زیادہ پریشر پڑتا ہے. تو جو کامنلی سب سے زیادہ چانسز ہیں انجر ہونے کے اسٹرکچر کو دیٹ از النر نرو، کیونکہ یہ میڈیل ایپیکنڈائل کے نیچے سے پاس کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے
میڈیل سائڈ پہ پریزنٹ ہے تو اس کے ڈیمیج ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو یہ پی پی ایس سی کے پیپر میں ہمارے پاس ایم سی کیو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک چائلڈ نے پریزنٹ کیا ہے فزیو تھراپی سیشنز کے لیے، اور جو اس کی ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فلو ہوا تھا، اس کے بعد اس کے اپر اور لوور لمب سے گریجول ویکنس سٹارٹ ہوئی تھی، اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ اس کو وینٹیلیٹری سپورٹ کی ضرورت پڑی تھی کیونکہ اس کے ریسپیریٹری مسل ویک ہو گئے تھے۔ تو آپ کیا سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کون سی ڈیزیز ہوئی ہوگی؟ تو جو یہ ڈیزیز کی پریزنٹیشن ہے فلو سے سٹارٹ ہونا اور پھر گریجول ویکنس ہونا لمبس کی، سو اکارڈنگ ٹو می اٹ از جی بی ایس گولین بیری سنڈروم، اور ہمارے پاس ملٹیپل سکلروسس سی بریکل پلیکسس۔ ایک چیز اس میں یہ بھی نوٹ کرنے والی تھی کہ کیونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو چائلڈ کے اندر جی بی ایس کامن ہے، اور باقی جو ڈیزیز کی پریزنٹیشن ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ جی بی ایس اس کا آنسر ہے۔ Next was کہ a child has damaged the lateral cord of brachial plexus, which of the following muscle will not be affected؟ جو ہمارے پاس کانٹیکٹ سائز ایم سی کیو کا یہ تھا کہ بچہ ہے، چائلڈ ہے، اس کی ڈلیوری کے دوران جب ہم اس کو بازو سے پکڑ کے کھینچا گیا ہے تو اس کی لیٹرل کورڈ آف brachial plexus ڈیمیج ہوئی ہے۔ تو اب نیچے کون سے ایسے مسلز ہیں جو افیکٹ نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ لیٹرل کورڈ سے نروز کون سی نکل رہی ہیں، اور پھر ہمیں یہ پتا ہو کہ جو نروز نکل رہی ہیں وہ کس کس مسل کو سپلائی کر رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو لیٹرل کورڈ سے ایک تو مسکولوکیوٹینیس نرو آ رہی ہے جو کہ بائسپس اور کوریکوبریکیلس کو کر رہی ہے، ایک ہماری لیٹرل پیکٹورل نرو آ رہی ہے جو کہ پیکٹورلس میجر کو کر رہی ہے۔ تو اگر ہمارا لیٹرل کورڈ ہے تو یہ تینوں مسلس تو ہمارے ڈیمیج ہوں گے، لازمی ہوں گے، لیکن جو ڈیلٹوائڈ مسل ہے دیٹ از سپلائڈ بائی ایگزیلری نرو جو کہ پوسٹیریئر کورڈ سے آ رہی ہوتی ہے، لیٹرل کورڈ سے نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کا جو آنسر بنے گا وہ بنے گا ڈیلٹوائڈ۔ نیکسٹ کوسچن واز وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ یوز فار پین اسیسمنٹ؟ اگین ایک سینیریو تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم پیشنٹ کے پین کو اسیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ پیشنٹ کے پین کو اسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو پیشنٹ کے پین کے اسیس کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ پریشر الگومیٹری، ویژول انالوگ اسکیل، الیکٹریکل ایووک پوٹینشیل اور پین کویسچنئرز۔ تو ویژول انالوگ اسکیل ہمیں پتہ ہے کامنلی یوز ہوتا ہے، پین کویسچنئرز بھی یوز ہوتے ہیں، پریشر الگومیٹری بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم پین کو چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جو الیکٹریکل ایووک پوٹینشیلز ہے اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ ہماری پین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز ہو، جہاں تک میری نالج میں ہے۔ اگر اس کا آنسر کچھ اور بنتا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا آنسر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری نالج کے اکارڈنگ جو باقی تین آپشنز ہیں وہ پین کی اسیسمنٹ میں یوز ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک کویسچن تھا کہ آپ ایک ریہیب پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں 10 پیشنٹس کا along with a cardiac nurse، آپ دونوں مل کے ان کو سپروائز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی ضرورت کی وجہ سے نرس کو بلا لیا گیا ہے ڈاکٹر نے، اور اب پیچھے صرف آپ رہ گئے ہیں اور 10 پیشنٹس کی ایکسرسائز چل رہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا ٹرکی سا کویسچن تھا۔ تو اس میں ایک تھا کہ آپ پروگرام اپنا ٹرمینیٹ کر دیں اور پیشنٹس کو گھر بھیج دیں، رومس میں بھیج دیں اپنے، اگر ہاسپٹل ان پیشنٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نرس کے آنے کا ویٹ کریں، جب تک وہ نہ آئے تب تک آپ کچھ بھی نہ کریں۔ ایک تھا کہ آپ ڈیکریز کر دیں انٹینسٹی آف ایکسرسائز، اور ایک تھا کہ آپ جس طرح اپنے نرس کے ساتھ مل کے پلان بنایا تھا آپ اسی طرح کنٹینیو کریں۔ تو میرے اکارڈنگ یہی ہوگا، کیونکہ آپ فزیو تھراپسٹ ہیں، آپ ریہیبلیٹیشن کو جانتے ہیں، تو جو آپ نے پلان ڈسکس کیا ہوا ہے وہ آپ ایز اٹ از کنٹینیو کریں۔ جب نرس وہاں سے فری ہو کے واپس آئے گی تو وہ آپ کو جوائن کر لے گی، آپ کو اس کے اندر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک تھا کہ سٹیجز ہیں ہمارے پاس ریفلیکس سمپیتھیٹک ڈسٹروفی کی، سی آر پی ایس کی، کرونک ریجنل پین سنڈروم۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں، ایکیوٹ، ایٹروفک اور ڈسٹروفک۔ اس کے اندر سے ایک سٹیج کی پوری ڈسکرپشن دی گئی تھی کہ پیشنٹ کو شدید قسم کا پین ہے، نیل گروتھ ہے، ہیئر گروتھ ہے، اور ایچنگ ہے، ریش ہے، یہ ساری چیزیں دی گئی تھی۔ میرے خیال سے وہ ڈسٹروفک کی تھیں، اور وہ ایز اٹ از لکھ کے، اور یہ پوچھا گیا تھا کہ جو سٹیج ہے وہ آر ڈی ایس کا کون سا ہے، تو ان 3 سٹیجز کے اندر سے اس کا کوئی ایک آنسر تھا۔ نیکسٹ واز کہ پوچھا گیا تھا کارڈیو واسکولر ایکسرسائز فزیولوجی سے ریلیٹڈ ایم سی کیو تھا کہ آپ کے پاس آپ 2 بندوں کو ایکسرسائز کرا رہے ہیں، ایک اس کے اندر ایکٹیو انڈیویجول ہے جس کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ایک اس کے اندر ہمارے پاس ایک سیڈنٹری انڈیویجول ہے جو کہ ایکٹیویٹیز نہیں کرتا۔ تو اب ان دونوں کے اندر ہمارے پاس ڈفرنس کیا آئے گا؟ تو اس کی جو آپشنز ہیں وہ مجھے صحیح سے ریکال نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ
کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہوگا. دوسرا تھا کہ جو انیروبک تھریش ہولڈ ہے وہ سیڈنٹری کے اندر جلدی آ جائے گا, اس میں بعد میں آئے گا ایکٹیو کے اندر. ایک آئی سسپیکٹ کہ ایک آنسر تھا کہ ہمارے پاس جو کارڈیو جو رسپانس ہے ہمارے اسٹروک والیوم کے بڑھنے کا, وہ اسٹروک والیوم سیڈنٹری میں زیادہ تیزی سے بڑھے گا, اس میں نہیں بڑھے گا. تو اس طرح کا ایک ایم سی کیو تھا جو کہ کارڈیو واسکولر رسپانس سے تھا کہ ایکٹیو انڈیویجول اور ایکسیڈنٹری انڈیویجول کے رسپانس میں کیا فرق ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ایک چیز ریسرچ میتھڈولوجی یا اسٹیٹسٹکس سے تھا ہمارے پاس سوال کہ آپ ایک ایسے کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ جو دو آؤٹ کمز آپ کمپیئر کر رہے تھے, آپ نے کہا ہے کہ ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, حالانکہ وہاں پہ ڈفرینس پریزنٹ تھا. سو بیسیکلی یہ ایم سی کیو ہے نل ہائپوتھیسس اور آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس سے ریلیٹڈ, کہ نل ہائپوتھیسس جب صحیح ہوتی ہے اور صحیح ہوتے ہوئے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم ٹائپ 1 ایرر کہتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ ایک ایرر ہوتا ہے کہ جب نل ہائپوتھیسس غلط ہوتی ہے اور غلط ہوتے ہوئے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ٹائپ 2 ایرر کہتے ہیں. ٹائپ 3 اور ٹائپ 4 ایرر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ دو ہی آپشنس تھے. تو اس کے اندر یہ تھا کہ کیونکہ ڈفرینس پریزنٹ تھا تو نل ہائپوتھیسس واز کے پریزنٹ ہے, لیکن آپ نے اس کو غلط کنکلوڈ کیا کہ آپ نے اس کے ہوتے ہوئے بھی کنکلوژن پہ یہ پہنچے کہ ڈفرینس نہیں ہے, تو آپ نے نل ہائپوتھیسس ٹرو ہوتے ہوئے بھی آپ نے اسے ریجیکٹ کیا ہے, تو دس از یور ٹائپ 1 ایرر. اگر اس کے اندر آپ کسی ایسے کنکلوژن پہ پہنچے ہوتے کہ جس کے اندر آپ نل ہائپوتھیسس غلط ہوتی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوتا تو آپ ٹائپ 2 ایرر کمٹ کرتے. اس کے بعد ایک سمپل سا ایم سی کیو تھا 2-3 لائنس کا, اور اس کی آخری لائن تھی کہ ایک ایسی ویلیو جو کہ چینج ہوتی رہتی ہے اور وہ فکس نہیں ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں. سو اس کا سمپل سا آنسر تھا کہ اس کو ہم ویریبل کہتے ہیں. اس کے بعد اگین ریسرچ سے سوال تھا کہ آپ نے ایک اسٹڈی کی ہے جس کے اندر آپ نے 100 کویسچنئرز پرنٹ کیے ہیں. 100 کویسچنئرز پرنٹ کر کے آپ کا جو 100 پیشنٹس کا سیمپل تھا آپ نے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, انہوں نے فل کر کے آپ کو واپس بھیجے ہیں. واپس بھیجنے کے بعد آپ نے اس کو ریزلٹس بنا لیے ہیں. تو یہ کس ٹائپ کی آپ نے ریسرچ کی ہے؟ تو میرے حساب سے دس از اے کراس سیکشنل اسٹڈی کہ آپ نے ایٹ اے ٹائم ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. کویسچنئر کا ورڈ تھا جو کہ کنفیوزنگ تھا کہ کیونکہ آپ نے کویسچنئر دیے ہیں, لیکن جہاں تک میں نے بک سے پڑھا ہے تو کویسچنئر کوئی ریسرچ کی ٹائپ نہیں ہے. یہ میتھڈ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کس میتھڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, کویسچنئر سے کیا ہے یا کسی فیس ٹو فیس کیا ہے, انٹرویو سے کیا, لیکن یہ ریسرچ کی ٹائپ نہیں ہے. ریسرچ کی ٹائپ کی بات کریں گے تو یہ کراس سیکشنل اسٹڈی بنتی ہے. اگین ریسرچ میں سے سوال تھا کہ کیسا ویریبل جس کو مینیپولیٹ کیا جا سکے ریسرچ کے اندر. اگین 2-3 لائنس کا تھا, اینڈ پہ لائن لکھی گئی تھی کہ ایک ایسا ویریبل جس کو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اس ویریبل کو ہم کیا کہتے ہیں. تو بیسیکلی ایسا ویریبل کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں, اور اس ویریبل کے چینج ہونے سے جس ویریبل پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس ویریبل کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. تو یہ ہم ریسرچ کے اندر نارملی یہ دو ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں جب بھی ہم ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں. تو جون سے ویریبل کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ, اس کے مینیپولیٹ کرنے سے جس ویریبل پہ اثر پڑے گا دیٹ از یور ڈیپینڈنٹ ویریبل. نیکسٹ واز کہ آپ کا پیڈ سے سوال تھا کہ ایک چائلڈ نے آپ کے پاس او پی ڈی میں پریزنٹ کیا ہے اور اس کو رائٹ ایلبو میں پین ہے. جب آپ نے ہسٹری کلیکٹ کی ہے تو بتایا گیا ہے کہ اس کو بچے کو نیچے سے آرم سے پکڑ کے اٹھایا گیا ہے, اور یہ ہم نے اپنی پیڈس کی بک میں پڑھا ہے کہ جب اس طرح ایک بچے کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے تو اس کی کیونکہ باڈی اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے تو اس کے اندر ریڈیل ہیڈ کا وہاں سے ڈسلوکیٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے اینولر رنگ سے, تو جس کو ہم نرس میڈز ایلبو کہتے ہیں. تو اس کا جو آنسر تھا دیٹ واز نرس میڈز ایلبو. اس کے بعد گائنیکولوجی میں سے سوال تھا کہ ریلیکسن ایک ہارمون ہے جس کے سیورل ایفیکٹس ہیں, اور اس کا ایک ایفیکٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ مسکولوسکیٹل پین کرواتا ہے پریگننٹ لیڈیز کے اندر. تو پریگننٹ وومن میں موسٹ کامن سائٹ کون سی ہے؟ تو دیٹ از یور سیکرویلیک جوائنٹ. کہ سیکرویلیک جوائنٹ یہ بکس میں تھراپیوٹکس کی کزنر کے اندر بھی لکھا گیا کہ سیکرویلیک جوائنٹ ایک ایسا جوائنٹ ہے جو کہ پریگننٹ لیڈیز میں سب سے زیادہ کامنلی افیکٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ سب سے زیادہ پین ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سنیریو تھا, آپ کہہ لیں کہ اینڈوکرائنالوجی سے ملتا جلتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ پریزنٹ کیا ہے جس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور وہ
جس طرح ٹاکیٹیو پیشنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مجھے ٹائپ 1 ہے، فلاں کو ٹائپ 2 ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے 4 آپشنز پرووائڈ کی گئی تھی کہ کون سا ایسا فرق ہے جو کہ میں نے صحیح یہاں پہ لکھا ہے۔ تو اس میں سے پہلا تھا کہ ٹائپ 1 میں سم انسولین ہوتی ہے، ٹائپ 2 میں بالکل نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ بالکل ریورس ہے کہ ٹائپ 1 جو ہے اس کے اندر کوئی انسولین نہیں ہوتی، بیٹا سیلز کی ڈسٹرکشن ہو چکی ہوتی ہے پینکریاس کی، لیکن ٹائپ 2 کے اندر ہمارے پاس تھوڑی بہت انسولین ہوتی ہے۔ بی کے اندر ہے بوتھ آر مینج بائی اسٹرکٹ ڈائٹ اونلی وتھ نو میڈیکیشنز، اس میں یہ بات ہے کہ صرف آپ ڈائٹ سے مینج کریں گے، کوئی بھی میڈیکیشنز نہیں دیں گے۔ یہ اگین فالس ہے کیونکہ میڈیکیشنز ہم دونوں میں یوز کرتے ہیں۔ تھرڈ واز کہ ٹائپ 1 از سین ان ینگر پاپولیشن ایز کمپیئر ٹو ٹائپ 2، یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن تھا کیونکہ ٹائپ 1 ینگ پاپولیشن میں دیکھی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ٹائپ 1 کو کبھی کبھی ہم جوینائل ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا دیٹ واز سی۔ نیکسٹ واز کہ وچ آف دا فالوئنگ کین ناٹ بی ڈائگنوز یوزنگ الیکٹرومایوگرافک اسٹڈیز، تو اس میں اسپائنل نرو ڈسفنکشن، اسپائنل اسٹینوسس، مسکولر ڈسٹروفی، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ای ایم جی اسٹڈیز کر کے ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں پہ ایشو چل رہا ہے۔ لیکن پروسٹیٹ کینسر ایک آپشن دیا گیا تھا جس کو ہم ای ایم جی اسٹڈی سے ڈائگنوز نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک سنیریو تھا کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے جس کو پین ہے تھائز اور لیگز میں، آپ نے سسپیکٹ کیا کہ یہ شیاٹیکا کا پیشنٹ ہے کیونکہ پین نیچے اس کے تھائز اور لیگز میں آ رہا ہے، اوپر سے ریڈیٹ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو ایکس رے کروا لیا، آپ نے اس کی ایم آر آئی اسکین کرا لی کہ آپ ڈسک ہرنیشن دیکھیں گے۔ ایم آر آئی آپ کے پاس آئی تو اس میں کوئی ڈسک ہرنیشن نہیں تھی۔ آپ نے اس کے ایم ٹی کی کہ مسل ویکنس ملے گی، آپ کو مسل ویکنس بھی نہیں ملی۔ آپ نے ریفلیکسز چیک کیے، آپ کو ریفلیکسز بھی نارمل ملے۔ آپ نے جتنے اسپیشل ٹیسٹ پرفارم کیے وہ سارے کے سارے نیگیٹو تھے۔ پھر آپ نے پیشنٹ سے دوبارہ ہسٹری لی، تو دوبارہ ہسٹری کے اندر پیشنٹ نے آپ کو بتایا کہ جو نارملی یہ جو میرا پین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھائز اور لیگز میں ہے، یہ صرف تب سٹارٹ ہوتا ہے جب میں واک کرنا شروع کرتا ہوں، اس کے تھوڑی دیر بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب میں ریسٹ کرتا ہوں تو تھوڑی دیر کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا پرابلم ہے؟ تو یہ بیسیکلی پین کا ایکٹیویٹی کے ساتھ سٹارٹ ہونا، ایکٹیویٹی ختم ہونے کے بعد رک جانا، دیٹ از کہ اس کو کوئی واسکولر ایشو ہے۔ تو یہ بیسیکلی انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن کا سنیریو تھا۔ جو اوپر والے تین آپشنز ہیں وہ اس میں اس کا آنسر نہیں بنتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھا کہ پیشنٹ پریزنٹڈ ٹو یو وتھ کمپلینٹس آف ٹیمپورومینڈیبولر جوائنٹ پین، کہ اس کو ٹی ایم جے کا ایشو تھا۔ ایگزامینیشن آپ نے کیا، آپ نے اس کی مسل اسٹرینتھ دیکھ رہے تھے، تو جو پیشنٹ ہے وہ اپنے جا کو کلوز ہی نہیں کر سکتا، منیمل ریزسٹنس کے اگینسٹ بھی کلوز نہیں کر سکتا، مطلب کہ ہمارے پاس گریڈ 3 کے اندر کہیں پہ وہ لائی کر رہا ہے پیشنٹ۔ تو ہم سمپل بات کر دیں گے کہ جون سے مسل اس کو جا کلوجر میں ہیلپ کرتے ہیں ان ہم سب کی اسٹرینتھنگ کروائیں گے، لیکن کویسچن واز کہ کون سا ایسا مسل ہے ان میں سے جن کو ہم نے اسٹرینتھنگ نہیں کرنی، کہ اس کی اسٹرینتھنگ کریں گے تو ہمارے پاس پیشنٹ کا جو پروگنوسس ہے وہ اچھا نہیں آئے گا۔ تو اور کامن سینس یہ کہتی ہے کہ وہ والا مسل ہوگا جو کہ جا کلوجر کی بجائے جا اوپننگ کرا رہا ہوگا، کہ پہلے ہی جا اس کا بند نہیں ہو رہا، اور اگر ہم جا اوپننگ والے مسلس کی اسٹرینتھنگ شروع کروا دیں گے تو اس کا جو اور کھل جائے گا۔ تو بیسیکلی لیٹرل ٹیریکوائڈ ایک ایسا مسئلہ ہے ان چار میں سے جو ہمارے پاس مسلز آف میسٹیکیشن ہے، جس میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو ڈپریشن کراتا ہے، ماؤتھ اوپننگ کرواتا ہے، تو اس مسل کو ہم نے اسٹرینتھن نہیں کرنا، باقیوں کی ہم اسٹرینتھنگ کروائیں گے۔ اس کے بعد ایک سوال تھا کہ فزیولوجیکل ریلیکسیشن فالوز دا پرنسپل آف، یہ سمپل سی اتنی لائن تھی، یہ سوال مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن میں نے جو اس کا آنسر لگایا دیٹ واز جنرل ریلیکسیشن، کہ آپ نے فزیولوجیکل ریلیکسیشن کرنی ہے۔ اس کا آنسر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا آنسر ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد مسکولر کنٹریکشن سے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیو تھا کہ اگر آپ نے اپنے باڈی پارٹس کو سٹیبل رکھنا ہے ایکولیبریم مینٹین کرنے کے لیے، جیسے ہم اینٹی گریوٹی مسلز میں کہ ہماری باڈی جو اریکٹ پوسچر میں ہے تو ہماری باڈی اینٹی گریوٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے مسلز کی لینتھ چینج نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم ایکولیبریم مینٹین کرنے کے لیے کوئی بھی کنٹریکشن کرتے ہیں اور ہمارے مسل کی لینتھ چینج نہیں ہوتی تو ایسی کنٹریکشن کو آئسومیٹرک کہتے ہیں۔ جہاں پہ ہماری لینتھ چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم آئسوٹونک کہہ دیتے ہیں، اور پھر اس کی فردر دو ٹائپس ہیں، کنسنٹرک اور ایسنٹرک۔
اگر لینتھ کم ہو رہی ہوگی تو کنسنٹرک ہوگی، اگر زیادہ ہو رہی ہوگی تو ایسنٹرک ہوگی. لیکن اس میں کیونکہ ہم ایکولیبریم کو صرف مینٹین کر رہے ہیں، مسل میں ٹینشن تو بلڈ ہو رہی ہے لیکن مسل کے اندر لینتھ کا کوئی چینج نہیں آ رہا، تو اس کا جو آنسر تھا وہ آئسو میٹرک کنٹریکشن تھا. اس کے بعد برن اسیسمنٹ کی بات تھی کہ برن اسیسمنٹ آپ کر رہے ہیں، ایک بچہ آپ کے پاس پریزنٹ کیا ہے، اس کی باڈی پہ برن ہے، آپ رول آف 9 یوز کرتے ہوئے اس کی برن اسیسمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کون سا ریجن ہے اس کی باڈی کا جس پہ اگر برن ہوا تو اس کی برن کی جو پرسنٹیج ہے وہ کسی اور ایڈلٹ انڈیویجول سے زیادہ ہوگی. تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہیڈ اینڈ نیک ہے، کیونکہ اگر آپ رول آف 9 پڑھیں گے برنس کو جو اسیس کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو جو ایڈلٹ کے اندر ہیڈ اینڈ نیک کا جو ایریا ہے وہ 9% ہم کرتے ہیں باڈی کا، لیکن بچوں کے اندر ہم اس کو 18% کرتے ہیں. تو اگر اس میں بچے کے اندر ہیڈ اینڈ نیک انوالو ہے تو ہمارے پاس ریجن وہ آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جائے گا، ہم کہیں گے باڈی کی زیادہ پرسنٹیج جو ہے اس کا برن ہوا ہے. تو یہ پورا سنیریو پوچھا گیا تھا کہ کون سا ایسا ریجن ہے جو کہ بیسیکلی ڈفرینٹ ہے ایڈلٹ میں اور کڈ میں برن اسیسمنٹ میں. اس کے بعد تھا کہ کون سی ایکسرسائز ایسی ہے جو کہ انکریزڈ ڈینسٹی آف کیپلری فارمیشن ان مسلس. بیسیکلی سوال یہ تھا، ایگزیکٹلی پوری ورڈنگ نہیں یاد، لیکن سوال پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ نے اگر کیپلری فارمیشن زیادہ کرنی ہے کسی مسل کے اندر تو کون سی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ یوز نہیں کریں گے. تو بیسیکلی جو ہم نیو واسکولرائزیشن کہتے ہیں، کیپلری فارمیشن کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس جو انڈیورنس ٹریننگ ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیپلری فارمیشن ہوتی ہے. جو ریزسٹنس ایکسرسائز ہے وہ بیسیکلی اسٹرینتھ بلڈنگ کے لیے، پاور بلڈنگ کے لیے ہوتی ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. تو ہیوی ریزسٹنس ایکسرسائز میرے اکارڈنگ اس کا ایک ایسا آنسر تھا جو کہ نہیں تھا. باقی جو ایکسرسائز تھیں وہ ساری کی ساتھ جو آپشنس تھیں وہ انڈیورنس ٹریننگ کی ہی دی گئی تھی، اور انڈیورنس ٹریننگ سے کسی نہ کسی حد تک کیپلری فارمیشن پہ اثر پڑتا ہے. تو جو ہم سب سے سوٹیبل آپشن تھا دیٹ واز ہیوی ریزسٹنس ایکسرسائز. اس کے بعد کامنلی یوز پوزیشن ٹو پرفارم ایم ایم ٹی فار بائیسیپس. بائیسیپس کی آپ نے ایم ایم ٹی کرنی ہے، اس کو جو 6 گریڈز ہیں 0 1 2 3 4 5 دیکھنا ہے. اگر پیشنٹ گریوٹی کے اگینسٹ کر لیتا ہے تو وہ 3 میں ہے، ماڈریٹ ریزسٹنس کے اگینسٹ کرتا ہے تو 4 میں ہے، میکسیمم کے اگینسٹ کرتا ہے تو 5 میں ہے. تو سب سے کامنلی جو ہم یوز کرتے ہیں پوزیشن وہ سٹنگ ہی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو بٹھا کے ایلبو کو ایکسٹینڈ کر کے ہم اس کی فلیکشن کراتے ہیں. ایلبو کی اگر گریڈ 3 کرانا ہے 4 5 میں ہم اس کو ریزسٹنس دیتے ہیں. تو اس کا آنسر ہمارے پاس تھا سٹنگ پوزیشن. اس کے بعد ایک ڈیزیز تھی ہے کونڈروپلاسٹک ڈوارفزم. اس کا سنیریو دیا گیا تھا پورا کہ آپ کے پاس ایک بندہ پریزنٹ کیا ہے جو کہ کمپلین کر رہا ہے کہ C1 C2 کے لیول پہ اس کو پین ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی بونی جو چیزیں ہیں وہ ڈیکریز ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو پین ہے، ڈیکریز رینج آف موشن ہے. اس طرح کا ایک پورا سنیریو تھا جو کہ میرے اکارڈنگ ایک کونڈروپلاسٹک ڈوارفزم کا سنیریو تھا. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس سے ریلیٹڈ PPSC میں سوال آ سکتا ہے. نیکسٹ واز واٹ از دا موسٹ کامن کاز آف پٹیلر انسٹیبلٹی. تو اس کے اندر یہ آپشنز دی گئے تھے، جینو ویرم کا کمبینیشن تھا پیس کیوس پیس پلینس کے ساتھ، اور جینو ویلگم کا تھا پیس کیوس اور پیس پلینس کے ساتھ. تو جو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جینو ویلگم کا تعلق ہے پٹیلر انسٹیبلٹی سے، لیکن پیس کیوس کا ہے یا پیس پلینس کا یہ مجھے شور نہیں ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، مے بی اس کا آنسر جینو ویلگم اینڈ پیس کیوس ہے، لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، ایم ناٹ شور.